الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحدیث. معزز حاضرین و حاضرات، آپ تمام کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے اس نئے کورس میں، جس کا عنوان ہے ایمان کے ارکان. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اس سے پہلے ہم نے ایک کورس چلایا تھا، وہ اسلام کے ارکان کے نام سے، جس میں کافی خواتین اور مرد حضرات الحمدللہ شرکت کیے اور کئیوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو کچھ خدمت ہوئی ہے اور اسی طرح آپ لوگ جو کچھ سیکھے ہیں ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کریں اور آپ کو علم سیکھنے کا اللہ تعالی موقع فراہم فرمائیں. حاضرین، ایمان کے ارکان. ایمان کے کل 6 ارکان ہیں. پہلا رکن اللہ پر ایمان، دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے انبیاء پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے. میں بتایا تھا اس سے پہلے رکن کس کو کہتے ہیں. یہ ارکان رکن کی جمع ہے. رکن سنگولر ہے اور ارکان پلورل ہے، واحد جمع، جس کے معنی ہیں اساس کے، بنیاد کے، بیس کے. اگر رکن چھوٹ جائے تو وہ عمل چھوٹنے کے برابر ہے، نہ کے برابر ہے، وہ عمل ہی نہیں ہوا. جس طرح آپ ایک عمارت قائم کریں، اس کی بنیادیں، اس کے پائے ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں. اگر دیوار گر جائے تو وہ چھت عمارت کی چھت نہیں ٹھہرے گی، گر جائے گی وہ عمارت کی چھت. تو ویسے ہی اگر ایمان کے ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے تو گویا عمارت مکمل نہیں ہوئی. جس جانب وہ ستون ہٹ جاتا ہے، وہ بنیاد ہٹ جاتی ہے، وہ جانب جو ہے چھت گر جاتی ہے. اس طرح سے عمارت تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. تو ٹھیک اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں. اگر ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیں تو وہ مومن دراصل مومن نہیں ہے، وہ ایمان میں مکمل طرح سے داخل نہیں ہوا. یہ چیز میں اسلام کے ارکان میں بھی آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح سے اگر ہم اسلام کے اور ایمان کے ارکان کو اکٹھا کر لیں تو جواب یہ دیں گے کہ اسلام اور ایمان کے کل 11 ارکان ہیں. اسلام کے 5 اور ایمان کے 6 دونوں کے اگر ملایا جائے تو اسلام اور ایمان کے 11 ارکان ہیں.
اسلام کے ارکان کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ایمان کے ارکان اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور آخرت اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان۔ تو اس طرح سے کل 11 ارکان ہوئے۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات آئے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو کوئی اللہ پر ایمان کا انکار کرتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان کا انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وعیدیں سنایا ہے، وعیدیں سنائی گئی ہیں قرآن کریم میں، اور انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے ان آیات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث سے دلیل، حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ آئے، آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس میں پہلا سوال جو تھا وہ اسلام کے ارکان کے متعلق تھا، پھر دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق خبر کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لائیں تقدیر کے اچھے و برے ہونے پر۔ اس کا ذکر موجود ہے۔ قال جبریل، یہ حدیث، یہ جواب سننے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا، صدقتا، تم نے سچ کہا۔ تو اس طرح سے جبریل کا آنا اور نبی کریم سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، یہ گویا امت کو تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے، اور اس خاص طور سے اسلام و ایمان کے ارکان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی غرض سے اس نوعیت میں وحی لائی گئی۔ حاضرین، چلیے آج ہم پہلے رکن کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز جانیں گے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اگر ہم سے سوال کر لیا جائے، ہم میں سے کسی کو، کہ بھئی آپ اپنا تعارف کروائیے، کیا ہیں آپ، کون ہیں آپ، تو پوری پیڑھی سب نسل در نسل ہم سنا دیں گے تفصیلات۔ ارے ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، ہمارے باپ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا گاؤں وہاں پر تھا، ہم لوگوں کا بہت رعب دبدبا وہاں پر چلتا تھا، ہماری اتنی زمینیں ہیں، ہمیں اتنے لوگ سلام کرتے ہیں، ہماری جو ہے پہنچ وہاں تک ہے، اور ہمارا لباس اس طرح سے ہے، ہمارا گھر، ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار یہ ہے۔ تو آدمی کیا ہے، اپنا تعارف اس طرح سے کروائے گا اپنا اور اپنے خاندان کا کہ پوچھئے مت، پیڑھی گن دے گا، اور جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ سنا دے گا۔ اگر اسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پوچھا جائے کہ بھائی رب کون ہے، تم رب پر ایمان کیسے رکھتے ہو، تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوئے گا، یا پھر زیادہ سے رب کچھ چھوٹی موٹی 2-4 باتیں کہے گا جو بچپن میں رٹا ہوتا ہے، رٹائی ہوتی ہے۔ چلیے حاضرین، یہ خاص طور سے یہ عنوان جو ایمان کے ارکان ہیں، یہ ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ چلیے ہم اس کو آج جانیں گے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کے بغیر
ہم اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ کیا ہے اللہ پر وجود؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تعالی موجود ہیں، سب سے پہلے یہ ایمان رکھنا۔ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی ہیں، اس پر یقین ہے، مگر ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ کہاں ہیں، یہ بھی معلوم ہے، اللہ کا علم سب کچھ معلوم ہے، مگر اللہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ اور ہاں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ کل قیامت کے دن مومن بندے جنت میں ہوں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کہے گا کہ کیا تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو اس وقت مومن بندے جنت میں کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے، اور اس سے بڑا انعام و اکرام کیا چاہیے کہ جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت نصیب ہو گئی، کہ اللہ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنا دیدار فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے مومنین، تو یہ سب سے بڑا انعام جو ہے مومنوں کے لیے ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہمیں یہ ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون اسی کا انکار کرتا تھا۔ کیا انکار کرتا تھا؟ وما رب العالمین۔ بھائی رب العالمین بول رہے ہیں آپ موسیٰ، دونوں جہانوں کا رب۔ وما رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کا رب کیا ہے، کون ہے یہ؟ کیونکہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگوں کو زبردستی کہلواتے تھا کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، اور اپنی عبادت کے لیے، خود کی عبادت کے لیے یہ ابھارتا تھا۔ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ جبکہ قرآن کریم کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ۔ یہ گرچہ جو ہے فرعون اور یہ فرعونی گرچہ جو ہے اس کا ظاہری انکار کرتے تھے، مگر دل سے انہیں بھی معلوم تھا کہ اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالی موجود ہے۔ اللہ کے وجود کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ کے وجود کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہارا رب یہاں پر نہیں ہے، دیکھیں ہمارا رب پتلے کی شکل میں ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں غیر اللہ کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کا رب ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس کے لیے سمپل یہ ہے طریقہ کار، یا ایک عقل سے جواب یہ دے سکتے ہیں ہم کہ ہر چیز کا موجد ہے، یعنی کوئی ایک چیز ہے تو اس چیز کو بنانے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس فون ہے، موبائل فون ہے، تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا، لانچ کیا ہوگا، ویسے ہی موبائل فون نہیں ہوگا۔ آپ اگر کسی گھر میں گھسیں گے، گھر دیکھیں گے، گھر نہیں تھا، وہاں پہ بنجر تھا، گھر بنایا گیا، تو آپ کو یہ یقین آئے گا کہ گھر کو بنایا گیا ہے، میستریوں نے کام کیا ہے، اس کا اونر ہے، اس زمین کو خریدی گئی ہے۔ اب گھر کے اندر داخل ہوئیں گے، لائٹ دیکھیں گے آپ، تو آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ لائٹ یہاں پر اس کو بنانے والی کمپنی ہے اور اس کو الیکٹریشین نے آ کر کے فٹ کیا ہے، پنکھا ہے، گھر پر جو ہے نل ہے۔ تو ہر چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا موجود نہ ہو۔ یہ سائنس بھی انکار کرتی ہے اور عقل بھی انکار کرتی ہے اس چیز کا۔ ہر کوئی ثابت کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہے تو اس کا موجد ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ تو ویسے ہی یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ انسان خود ہیں، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، ورنہ یہ چیز کیسے آئے گی؟ اب جب بنانے والا ہے تو کون ہے بنانے والا؟ بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا،
کیونکہ انسان کو اگر چھت بنانی ہے تو بغیر ستون کے چھت نہیں بنا سکتا وہ، اور اللہ رب العزت آسمان کو بغیر ستون کے چھت بنایا ہے، اس زمین کو فرش بنا دیا اللہ تعالیٰ، سورج کو، چاند کو، ان چیزوں کو بنایا گیا ہے، اور پورے سسٹم کے ساتھ، پورے ٹائم ٹو ٹائم، بغیر کسی کوتاہی کی، کمی پیشی کی، یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ انسانوں کا چھوٹا موٹا سسٹم بھی، اگر مائک سسٹم بھی رکھ لیا جائے کسی شادی خانے میں یا پھر کسی پروگرام میں، تو اگڑا بگڑا ہو جائے گا، ساؤنڈ کا مسئلہ ہوگا، اس میں 3-4 لوگ کام کریں گے، کرنٹ چلا جائے گا، UPS لگانا پڑے گا۔ انسان کے سسٹم میں درہم برہم ہو سکتا ہے، مگر یہ جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، اس سسٹم میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کو بنانے والی کوئی اور ذات ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی قدرت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی ذات نے بنائی ہوگی۔ جب ہر چیز کو بنایا گیا ہے تو اس چیز کا کوئی مقصد ہوگا۔ جب آسمان کو بنایا گیا اس کا مقصد ہوگا، جب سورج کو بنایا گیا اس کو مقصد ہوگا، چاند کو بنایا گیا اس کا مقصد ہوگا۔ سورج کا مقصد روشنی دینا ہے، سورج اگر نکلیں روشنی نہ دیں تو کیا ہے، وہ اپنے مقصد میں کام نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کوئی ایک موبائل فون بنائے، وہ موبائل فون سے کالنگ کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے، انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے وہ چیز سے، جو موبائل فون سے اصل کام کالنگ اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے، وہ دونوں کام نہیں ہو رہے ہیں، تو گویا وہ چیز بیکار ہے، لا یعنی ہے۔ تو ویسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بنایا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں اس کی بندگی بجا لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں بندگی بجا لانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال میں نے اتنا خلاصے کے طور پر کہا کہ ایمان، اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں، دل سے بھی اور زبان کے اقرار سے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، رب موجود ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اے فرعون تو اچھی طرح جانتا ہے، لقد علمت تو اچھی طرح جانتا ہے کہ انہی آسمانوں اور زمینوں کے رب نے اتارا ہے، تو جانتا ہے فرعون۔ تو بہرحال رب کے وجود پر ایمان لانا پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا حصہ ہے۔ کیا رب کس کو کہتے ہیں؟ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی ربوبیت اگر کہی جائے تو سمجھ جائیے کہ رب کے اندر 3 معنی داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 2 مدبر، اس کو کہتے ہیں رب۔ خالق پیدا کرنے والا، اس کائنات کو سب بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، سب یہاں پر جو کچھ بھی ذرہ ہے رب العالمین نے، رب نے پیدا کیا۔ اور رب کے اندر پہلا معنی کیا آتا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا۔ نمبر 2 مالک، بادشاہ، حکومت کرنے والا، جب پیدا کیا تو حکومت بھی وہی کر رہا ہے۔ مالک، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو رب العالمین مالک ہے، المالک، ملوکیت بھی اس ربوبیت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 مدبر، سسٹینر، پورا سسٹم چلانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، گرمی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، سردی کا موسم،
برسات کا موسم، معتدل موسم، یہ موسموں کی تبدیلی، چینجز، سورج کا طلوع ہونا، ہواؤں کا چلنا، سمندر کا پانی کا ٹھہرنا، یہ لہروں کا چلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح رزق کا سسٹم، انسان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برسات آ رہی ہے، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، پھر اس طرح سے جو ہے کھیتی باڑی سے اناج نکل رہا ہے، اس کو فلاں کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں۔ یہ پورا سسٹم جو ہے کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے پر، ربوبیت پر ایمان لانا، تو ربوبیت کے اندر 3 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں: خالق، مالک، مدبر۔ تیسری چیز اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا یا توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں ایک جاننا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا، حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، ہماری تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ یہ تمام عبادتیں الوہیت میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ الوہیت پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بولے تو اللہ تعالیٰ کے نام، صفات اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام ہیں، کچھ نام اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں، کچھ نام اور بھی نام ہیں، صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے، 99 نام مذکور ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھا ہے۔ تو ان ناموں کو اللہ تعالیٰ جیسے ثابت کیے ہیں ویسے ہی ثابت کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو جیسے اللہ تعالیٰ ثابت کیے ہیں ویسے ہی ثابت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے۔ یہ ذکر حدیثوں میں ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، تو ان چیزوں کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے قرآن میں اور حدیث میں ثابت کیا گیا ہے۔ اسماء و صفات کے سلسلے میں ہمیں 2 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، یا ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ اسماء و صفات کے سلسلے میں 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اثبات، نمبر 2 تنزیہ۔ اثبات ثابت کرنا، یعنی قرآن میں اور حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ثابت کرنا، یہ اثبات ہے۔ اور تنزیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق کے نام سے یا مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہیں کرنا، تمثیل نہیں کرنا یا تعطیل نہیں کرنا۔ تشبیہ کیا ہے؟ مشابہت دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ، تو نعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی تشبیہ دینا کہ مخلوق کے بیٹھنے کی طرح ہے، جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ شاید کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں کہنا، یہ تشبیہ۔ بس اللہ عرش پر بیٹھے ہیں، بس عرش پر مستوی ہیں تو مستوی ہیں، کیسے ہیں اس کی تشبیہ نہیں کرنا ہے، مشابہت نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز تمثیل نہیں کرنا، یعنی مثال نہیں دینا کہ ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کی طرح بیٹھے ہوں گے، عبد الرحمن کی طرح بیٹھے ہوں گے،
فلاں خلیل کی طرح بیٹھے ہوں گے، فلاں اس کی طرح بیٹھے ہوں گے، یہ تمثیل بھی جائز نہیں ہے۔ یا پھر تعطیل مکمل طرح سے انکار کر دینا، ارے بھائی نہیں بیٹھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا پیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اترتے نہیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تعطیل، مکمل طرح سے انکار کر دینا۔ ان تمام چیزوں سے پاک کرنا، جتنا قرآن میں اور جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے اتنا ہی بتانا، یہی کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو حاضرین، میں نے کہا اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں 4 چیزیں ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، ربوبیت میں 3 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، خالق، مالک، مدبر، اور تیسری چیز اللہ کے الوہیت پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز اللہ کی الوہیت، یعنی ہماری تمام عبادات میں، مخلوق کی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا، ویسے ہی جیسے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس بات ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، تنزیہ پاک کرنا، تشبیہ تمثیل تعطیل سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پاک کرنا اور صفات کو پاک کرنا۔ حاضرین، اسی طرح سے توحید کی بھی 3 اقسام ہو گئے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا کفار قریش مکۃ المکرمہ کے اندر، وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مگر توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید الوہیت لے کر کے آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہاں اسی نے پیدا کیا، اسی نے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی سسٹم چلانے والا ہے، وہی بادشاہ ہے، سب کچھ مانتے تھے۔ مگر عبادات میں وہ اپنے بتوں کو، اپنے بزرگوں کو سامنے لا لیتے تھے کہ بھائی یہ بت ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ ہمیں جو ہے ہماری عبادت اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، قبول کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہے بتوں کو بنا لیے تھے کہ یہ بت سے اگر ہم مانگیں گے تو بارش جلدی آ جائے گی، یہ بت سے اگر ہم مانگیں گے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اس بت سے مانگیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے بتوں کو بنا لیے تھے، جس طرح سے ہمارے آج کے مسلمان بناتے ہیں، تو ہم کس ناحیے سے ان کو مسلمان کہا جائے؟ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا، اللہ ہی ہے سب کچھ، مگر ہم فلاں درگاہ کو جاتے ہیں، فلاں قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو بزرگ ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہماری سجدوں کو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ یہی کفار قریش بھی کہتے تھے، یہ ہماری سفارش کریں گے کل قیامت کے دن۔ بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اپنے گھر والوں سے خطاب کر کے، فاطمہ میرے خاندان والوں، گھر والوں، میرے چچا وغیرہ سب نام لے کر کے ذکر کیا کہ میرے جو بھی مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، میں زندہ ہوتے ہوئے۔ کل قیامت کے دن محمد آپ کا باپ ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، محمد کچھ کام آئے گا؟ نہیں، اس کی امید نہیں رکھنا، اس کی امید نہیں رکھنا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خاص کریں گے کہ محمد فلاں بندے کے بارے میں سفارش کرنا، نام بھی خاص کریں گے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دینے کے بعد تب جو ہے سفارش ہوگی۔ یہ توحید الوہیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ توحید ربوبیت کو جب ثابت کر رہے ہیں تو توحید الوہیت کے معاملے میں بھی ہم تمام کو چوکنا رہنا چاہیے۔ حاضرین، یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں ایک چھوٹا سا فرق آپ یہ جانیں، اس کو پہچاننے کے لیے، کہ جملہ بندوں کے افعال، بندوں کے کام کیا ہیں؟
نماز قائم کرنا، تلاوت ہو، روزہ ہو، ان کی نیکیاں ہو، ان کا ذکر ہو، ان کا عمرہ ہو، ان کا حج ہو، یہ تمام چیزیں، یہ بندوں کے افعال، یہ توحید الوہیت ہیں۔ یہ تمام افعال صرف ایک اللہ کے لیے بجا لانا، ہماری قربانی ایک اللہ کے لیے۔ محمد قل، قرآن کریم کی آیت ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محمد کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت اللہ کے افعال، جیسے وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہ سسٹم ہے، یہ تمام چیزیں توحید ربوبیت سے اس کا تعلق ہے۔ جو آدمی توحید ربوبیت کو ثابت کرتا ہے تو توحید الوہیت لازم آ جاتی ہے۔ کیسے بھائی؟ کیسے؟ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو لازم کرتی ہے جب پیدا کرنے والا ایک ہے، کھلانے والا ایک ہے، بادشاہت کرنے والا ایک ہے، سسٹم چلانے والا ایک ہے، تو عبادت دوسرے کی کیوں؟ تو عبادت بھی ایک کی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے طور پر شوہر ہے، بیوی ہے، شوہر بیوی کے خواہشات پوری کر رہا ہے، ہاں، اس کو نئے کپڑے دلا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کے خواہش کے مطابق اچھے سے اچھا گھر بن کر کے دیا ہے، وہ پورا سب کچھ بیوی کی خواہشات پوری کر رہا ہے، جائز خواہشات۔ اگر بیوی کہیں کہ میرے شوہر فلاں ہیں، کیا کرے گا شوہر؟ اچھا ٹھیک ہے بیگم بول کے رکھ لے گا؟ نہیں، طلاق دے دے گا، مار دے گا، قتل کر دے گا۔ تو سوچئے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، یہ سانسیں دینے والا، ہم سانس کے لیے تڑپے تھے ابھی قریب میں، یہ دوسرے ویو میں ابھی بھی کئی لوگ تڑپتے ہیں سانس کے لیے، یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، تھوڑے آکسیجن کے لیے تڑپ جاتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ ہے، تو عبادت اس کو چھوڑ کر کے قبروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ دوسرے بزرگوں کی عبادت کیوں کی جائے؟ بات سمجھنے کی ہے، سمپل سی بات ہے۔ آج لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، توحید الوہیت کو لوگ آج بھول چکے ہیں، بھلا چکے ہیں۔ شیطان جو ہے ایسا پردہ ڈالا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کو کم اور غیر اللہ کو زیادہ پکار رہے ہیں۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو لازم کرتا ہے۔ جب پیدا کرنے والا ایک ہے، سسٹم چلانے والا ایک ہے، بادشاہ ایک ہے، تو عبادت کے لیے کیوں دوسرے کو چنے؟ بیوی کہہ دے کہ شوہر آپ بھی ہیں، فلاں بھی میرا شوہر ہے، برداشت کر پائیں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ باپ بیٹے کے لیے کمائیں، کھلائیں اس کو، پڑھائیں، پہنائیں اس کو، بچہ بڑا ہو کر کہیں میرے ابا تم بھی ہیں، میرے ابا وہ بھی ہیں، برداشت کریں گے آپ؟ نہیں برداشت کرے گا کوئی بھی آدمی، برداشت نہیں کرے گا کوئی بھی آدمی، تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دوسرے گناہوں کو برداشت کر لیں، مگر شرک کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت ہی نہیں ہے شرک کے لیے جب تک کہ توبہ نہیں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امت مسلمہ کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دراصل عمل سے مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، تمام کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت بجا لائیں۔ آج ہم جو ذلیل ہیں، جو خوار ہیں، وہ یہ وہی وجہ ہے کہ ہم ایسے ایمان نہیں لائے ہیں جسے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارے عمل میں شرک ہے، شرک کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، توحید کو ہم بھلا دیے ہیں۔ جب تک توحید ہمارے اندر واپس نہیں آئے گی تو ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے، ہمیں ذلت کا سامنا اسی طرح کرنا پڑے گا، ہر ایک جو ہے ہم پر حکومت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو
قائم و دائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح ہمیں شریعت مطہرہ تعلیم دیتی ہے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.